بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بار هم مغرق خذ ايدينا وسهل لنا اشكالنا. بعد حمد و صلات اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. دین اسلام میں انسان کی زندگی کے جس پہلو پہ بحث کی جائے یہ واحد دین ہے دین اسلام جو بندے کو ہر پہلو میں مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے. اسی سلسلے کی رہنمائی میں سے آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی اولادوں کی پرورش کرنے لگو، جب تمہاری اولادیں بالغ ہو جائیں، عاقل ہو جائیں، سمجھ کے قابل ہو جائیں، انہوں نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے، تو جب ان کی پرورش کرنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جہاں انہیں انگلش پڑھاؤ، انہیں ادب سکھاؤ، انہیں لٹریچر سکھاؤ، انہیں سائنس سکھاؤ، وہیں پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اور کما قال علیہ السلام فرمایا کہ اپنی اولادوں کی پرورش کرنے لگو تو سب سے پہلے انہیں 3 چیزوں کی تعلیم دو. جب بھی تمہاری اولاد عاقل بالغ ہونے لگے تو انہیں 3 چیزوں کی تم تادیب دو، انہیں سکھاؤ، انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ 3 چیزیں اگر ان کے دل میں آ گئیں، وہ ان 3 چیزوں پہ عمل کرنے لگ پڑے تو یہ دنیا بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری اور میدان محشر بھی تمہارا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آج جب میں اپنے ماحول میں نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان جتنا بھی اختلاف ہے وہ ان 3 چیزوں پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے. پوری 3 چیزوں کی وضاحت تو شاید میں تھوڑے سے وقت میں نہ کر سکوں، لیکن میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ ہمارے درمیان جو آج اختلاف ہے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. محرم الحرام شریف کا مہینہ آتا ہے، سارے انعام لیتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہونے کی حیثیت سے، لیکن ہم پھر بھی آپس میں اس طرح اختلاف کرتے ہیں کہ امن و امان کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ان 3 باتوں پہ ہم عمل کریں تو میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ملک میں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں بنا. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ میں حدیث کے حوالے سے بات کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی چیز اب ذہن میں رکھے گا، میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی کنز العمال شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد عاقل ہو، بالغ ہو، انہیں تربیت دینے لگو، تعلیم دینے لگو تو انہیں 3 چیزیں ضرور تعلیم دینا، ضرور انہیں 3 چیزیں سکھانا. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے دلوں میں ڈالو.
لیکن اب آج اہل بیت اطہار کی شان میں یہ کانفرنس ہے، اہل بیت اطہار کی شان حضور علیہ السلام نے دوسرے مرتبے پہ بیان کی. جو 3 چیزیں بیان کی نا، اس میں پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا علی حب نبیکم، سب سے پہلے تم نے اپنی اولادوں کو یہ بتانا ہے کہ سب سے زیادہ عظمت والی ذات تمہارے نبی کریم علیہ السلام. کیونکہ جب نبی کی عظمت تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی تو پھر نبی جس کو جو مقام دیں گے تمہیں قبول کرنے میں کوئی عذر پیش نہیں آئے گا. پھر نبی اگر کہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، تو پھر آپ سے محبت کرنے والا کہے گا کہ واقعی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. لیکن آج ہم بٹ کس میں گئے کہ ہمارے دلوں میں آج تک نبی کی محبت پیدا ہی نہیں ہوئی. ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت سکھائی ہی نہیں گئی. آگے تو ہم تب جائے نا، اہل بیت اطہار کی محبت کے ہم دعوے تب کریں نا کہ اہل بیت اطہار جس ذات مقدسہ کی وجہ سے اہل بیت اطہار بنے، پہلے ان کی محبت تو آئے. تو اگر وہ کہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، ہمارا عقیدہ اس پہ بن جاتا ہے سب کا عقیدہ، یعنی سب کا عقیدہ اس پہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سب کا عقیدہ ہے نا. اب اسی نبی کی اسی حدیث میں کچھ الفاظ اور بھی ہیں. یہ حدیث اتنی تو نہیں ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، یہ حدیث اتنی نہیں ہے. یہ تو اس طرح آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے جیسے میں سورہ اخلاص پڑھوں قل هو اللہ احد اور میں ساتھ ہی پڑھ دوں ولم یکن لہ کفوا احد. تو درمیان میں سورہ اخلاص کے بھی اللہ کی صفات ہے نا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو میں یہ پڑھوں ہی نہیں، میں کہوں قل هو اللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد، تو میرا عقیدہ قرآن پہ مکمل ہو جائے گا. تو اس حدیث کو بھی بیان نہیں کیا سمجھیے. اب یہ کس کی غلطی ہے کہ ہمیں یہ صحیح نہیں بتایا گیا؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں اس سٹیج پہ بیٹھنے والوں کی غلطی ہے. یہاں اس سٹیج پہ جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ ذاکر حضرات ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ پیران عظام ہوں، چاہے وہ مناظر اسلام ہوں، جو مرضی اپنے آپ کو کہیں، عوام کو جب بتایا ہی نہیں جائے گا کہ اصل عقیدہ کیا ہے تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے کسی کا نہ ہو، میرے خیال کے مطابق یہ منصب اس جگہ پہ بیٹھنے والے لوگوں کا تھا. ہاں عوام کی بھی غلطی ضرور ہے کہ وہ محفل نعت کراتے ہیں، پیسے لٹا دیتے ہیں، شعر و شاعری سنتے ہیں، پیسے لٹا دیتے ہیں، مدارس کی طرف وہ بھی نہیں رجوع کرتے. لیکن یہ بھی ترغیب دینا تو یہاں بیٹھنے والوں کا کام ہے. تو اب سنیے اصل عقیدہ کیا ہے، وجہ کیا بنی آج اس اختلاف کی. آج تک لوگوں کو صرف اتنا بتایا گیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور ہم نے بس یہ عقیدہ پکڑ لیا کہ دیکھیں جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی شان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی جب شانیں بیان کرتے ہیں، جب شانیں عطا کرتے ہیں، مقام عطا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی ڈائریکٹ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں شامل کرتے، پہلے ابو بکر کو شامل کرتے ہیں، پھر عمر کو شامل کرتے ہیں، پھر عثمان غنی کو شامل کرتے ہیں، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر آتا ہے. یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا نا کہ ہمیں حدیثوں کا پتہ ہی نہیں. میں ایک حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ مثال رکھنا چاہتا ہوں. کسی سے بھی لے لیں، کسی سے بھی کہیں بھائی یہ حدیث پڑھ رہے ہو انا مدینۃ العلم و علی بابها، ذرا ہمیں پوری حدیث سناؤ. پوری حدیث کیا ہے؟ تو سنیے ذرا پوری حدیث کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. گویا فرمایا جو شہر ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہر میں ہوں علم کا، اور شہر کی بنیاد بھی ہوگی. تو ضرور صحابہ نے سوال کیا ہوگا پھر اس شہر کی بنیاد کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَبُو بَكْرٌ أَسَاسُهَا،
جو علم کا شہر میں ہوں اس کی بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کوئی کہے میں علی کو مانتا ہوں، وہ علم کا شہر ہے، لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا، تو سچے دل سے کہیے کیا وہ علی پہ ایمان لا رہا ہے؟ بھئی علی کس علم کا شہر ہے جس کی بنیاد ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر بنیاد ہی نہ ہو تو وہ دروازہ کیسے بنے گے؟ تو جس علم کے شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس علم کی بنیاد ابو بکر ہے۔ اسی لیے تو فرمایا جب اولادوں کی تعلیم و پرورش کرنے لگو تو سب سے پہلے انہیں نبی کی محبت سکھا دو، تاکہ نبی جس کو جو مقام دے تمہاری اولادیں اس کے اسی مقام کو بیان کریں۔ اگر ایسا ہو جائے تو اختلاف نہیں آ سکتا۔ میں اپنے جذبات سے یا میں اپنی خواہش سے تو نہیں فیصلہ کر سکتا نا جی فلانا کا پہلا نمبر ہے، یہ فیصلہ میں کر سکتا ہوں، یہ فیصلہ کرنے والا میں ہوں، میرے پاس اختیار ہے، یہ اختیار تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ علم کا شہر میں ہوں، بنیادیں اس کی ابو بکر ہیں۔ اب بنیادیں بن جائیں تو پھر اس پہ دیوار بھی بنتی ہے نا، جب بنیادیں ہو جائیں تو پھر دیوار بھی بنتی ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَعُمَرُ جِدَارُهَا، فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والوں، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والوں، اپنی محبت کا اظہار کرنے والوں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ لیکن کون سے علم کے شہر کا دروازہ ہے؟ جو علم کا شہر تو میں ہوں، بنیاد اس کی ابو بکر ہے، دیواریں اس کی عمر ہے، وَسَقْفُهَا عثمان، اور اس کا چھت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تینوں کو پہلے مانو گے تو پھر دروازے کی بات آئے گی۔ اگر تینوں کو چھوڑ کر دروازے تک پہنچو تو بتائیے مجھے، جس شہر کی دیواریں بھی نہ ہو، بنیاد بھی نہ ہو، چھت بھی نہ ہو، اس کا دروازہ کہاں سے آئے گا؟ تو اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، کیونکہ جب نبی کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو پھر تمہاری اولادیں گمراہ نہیں ہوں گی، پھر اپنی مرضی سے وہ نہیں دین بنائیں گی، پھر ان کا دین اور ایمان اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا۔ اللہ کے رسول اگر فرمائیں گے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شہر کا دروازہ ہے تو تمہاری اولاد کہے گی ہاں، کہ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے نا مدینۃ العلم وعلی بابها آمنا وصدقنا، ہم ہر جگہ اس کا پرچار کریں گے، ہر جگہ ایمان بھی لائیں گے، ہر جگہ اس کی تصدیق کریں گے۔ لیکن وہی زبان جب کہے کہ اسی شہر کی بنیاد ابو بکر ہے تو ہم ہر جگہ یہ کہیں گے کہ ہاں بنیاد ابو بکر ہے، ابو بکر کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ابو بکر کے بغیر ہم مومن بن رہے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت ہے تو پھر ذرا اہل بیت سے ہی پوچھ لو نا۔ چلو میں انہی کی طرف جانب چلا جاتا ہوں کہ جن کا آج تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہر جگہ پہ حدیث کو لکھ کے پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، دیکھیں جی کتنی عظمت ہے، واقعی اتنی عظمت ہے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پوچھ لو کہ آج نعرے لگائے جاتے ہیں خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو انہیں سے پوچھ لو نا۔ تو یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں محمد بن انفیہ۔ جانتے ہیں محمد بن انفیہ کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، سگے بھائی۔ تو امام حسن و حسین اگر اہل بیت اطہار میں سے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان ہیں، تو محمد بن انفیہ بھی تو انہی کے صاحبزادے ہیں۔ تو جو مقام ان کا وہی مقام ان کا، والد کی طرف سے تو وہی مقام ہے۔ تو محمد بن انفیہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ محمد بن انفیہ فرماتے ہیں ایک دن میرے والد گرامی گھر میں تھے، میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں موجود تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں قلت لابی
میرے دل میں ایک سوال آیا، ذہن میں ایک سوال اٹھا، میں نے سوچا کہ چلو آج موقع ہے اپنے والد گرامی سے پوچھ لیتے ہیں، یہ تو جو حضور علیہ السلام علم کا شہر ہے اس کا دروازہ ہے، ان کے پاس تو اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا علم ہے، اللہ کے رسول نے انہیں اپنی خاص نظر عنایت سے بھی علم عطا کیا ہے، تو یہ تو ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو چلو آج میں ان سے سوال کر لیتا ہوں۔ سوال ذرا سنیے، کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا، ای الناس خیر بعد الانبیاء والرسل، پھر حدیث کی طرف توجہ کیجئے گا، ای الناس خیر بعد الانبیاء والرسل، سوال کرنے والے محمد بن حنفیہ امام حسین کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال جن سے کیا جا رہا ہے وہ علم کے شہر کا دروازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سوال جو کیا جا رہا ہے ذرا وہ سمجھے۔ سوال کرتے ہیں کہ ابا جان بتائیے زمین کے اوپر انبیاء اور رسولوں کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ کیا مطلب جو نبی بھی نہ ہو رسول بھی نہ ہو، کیونکہ نبی اور رسول کے مرتبے پہ تو امتی پہنچ نہیں سکتا، نبی اور رسول کے مرتبے پہ امتی نہیں پہنچ سکتا، یہ عقیدہ ہے یہ سنت و جماعت کا، اور یہی سچا عقیدہ ہے۔ کوئی کتنی ہی عظیم ہستی ہو، جو مقام نبی اور رسول کا ہے امتی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، تو نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے، امتی معصوم نہیں ہوتا۔ اگر تم امتی کو معصوم کہو گے تو تم نے اسے نبی بنا دیا، اگر تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، پھر یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ فلاں بھی معصوم ہے، تو تم نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور رسول ہیں، زمین کے اوپر معصوم صرف انبیاء اور رسول ہیں، صحابہ کرام ہو یا اہل بیت اطہار کے افراد ہو، محفوظ عن الخطا ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں۔ آج یہ بھی جھگڑا پڑ گیا جی معصوم اور محفوظ دونوں ایک ہوتے نہیں، میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ معصوم کون ہوتا ہے اور محفوظ کون ہوتا ہے۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ ہمارے سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے سے تو پیچھے نہیں ہو سکتے، چاہے جتنے مرضی ڈالر آ جائیں ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے۔ پیسوں کے بدلے میں تو عقیدہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، قبر میں پیسے کام نہیں آئیں گے، قبر میں عقیدہ کام آئے گا۔ اس لیے ہم محفوظ محفوظ اور معصوم کی مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ایک نہیں ہوتا۔ محفوظ مثلا چھوٹا بچہ جا رہا ہے نا، اس کے گرنے کا خطرہ ہے، وہ چل رہا ہے راستے میں گرنے کا خطرہ ہے، اس کا والد یا اس کا کوئی ولی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے کہ میں اسے گرنے سے بچا لوں۔ اب وہ ولی کے ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے گرنے سے بچ گیا، یہ محفوظ کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو گیا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے افراد ہوں یا صحابہ کرام ہوں، اللہ نے انہیں عام خطا سے بچا لیا، وہ محفوظ عن الخطا ہے، لیکن معصوم وہ ہوتا ہے جس کے گرنے کا خطرہ ہی نہ ہو، جس کو اللہ پیدا ہی اس طریقے سے کرے کہ اس کے گرنے کا خطرہ ہی نہ ہو۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے صرف انبیاء اور رسولوں کو عطا کیا، اور یہ عقیدہ صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ یہی عقیدہ اہل بیت اطہار کا بھی تھا، یہی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے۔ پھر محمد بن حنفیہ عرض کرتے ہیں ای الناس خیر بعد الانبیاء والرسل، ابا جان انبیاء اور رسولوں کے بعد روئے زمین پہ مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ خیر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے اور مقابلے میں آتا ہے، اگر میں اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت وقت لگے گا، ہاں اتنا بتاتا چلا جاؤں۔ ابا جان روئے زمین میں انبیاء اور رسولوں کے بعد
آپ سے بہتر بھی کوئی شخص ہے؟ میں اس انداز سے بیان کر دیتا ہوں نا، خیر اس کا معنی سمجھانے کے لیے، آپ سے بہتر بھی کوئی ہے؟ امام حسن سے بہتر بھی کوئی ہے؟ امام حسین سے بہتر بھی کوئی ہے؟ یہاں سے یہ نہ سمجھے گا کہ ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، جو اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا کسی کے گھٹانے سے گھٹتا نہیں ہے، لیکن عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت عقیدہ ہی وہ رکھتے ہیں جو افراط و تفریط سے ہٹ کر ہے، جس نے جو مرتبہ پایا اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ہم اس مرتبے کو تسلیم کرتے ہیں، یہی عقیدہ سچ ہے، اور یہی عقیدہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بتا رہے۔ محمد بن انفیہ فرماتے ہیں میں نے کہا ای الناس خیر بعد الانبیاء والرسل، ابا جان مجھے بتائیے نبیوں اور رسولوں کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل کون ہے؟ اچھا اگر میں اس کو اور زیادہ کھول کے آپ کے لیے بیان کر دوں تو تمہارا یہ بنے گا، ابا جان مجھے بتائیے کہ حضور علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کیونکہ ای الناس خیر کا یہی معنی بنے گا نا کہ رسول تو اب اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جا چکے ہیں، آپ کے بعد جو آپ کا خلیفہ بنے گا وہ ظاہر ہے خلیفہ بلا فصل جو بنے گا وہی سب سے افضل ہوگا۔ تو حضرت محمد بن انفیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، چاہیے تھا نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بیٹا یہ کیا پوچھ رہے ہو، یوں سوال کرو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ بیٹا یوں سوال کرو مجھ سے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ بیٹا یوں سوال کرو حسن و حسین کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ تم تو یوں پوچھ رہے ہو کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد کس کا مرتبہ ہے، تو تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ ہم سے بھی کوئی افضل ہے؟ ہم تو معصوم ہیں، صحابہ تو معصوم نہ ہوں گے تو وہ افضل کیسے ہوں گے؟ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سوال کو ریجیکٹ نہیں کیا، جب انہوں نے سوال کیا کہ ای الناس خیر بعد الانبیاء والرسل، انبیاء اور رسولوں کے بعد میرا سوال ہے کہ روئے زمین پہ امتیوں میں سب سے افضل کون ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ خلیفہ بلا فصل صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ محمد بن انفیہ فرماتے ہیں جب میں نے سوال کیا نا میرے ابا جان نے کہا ہوا ابو بکر۔ محمد بن انفیہ بتانا چاہتے ہو حضور علیہ السلام کی امت کو کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، ناجی عقیدہ کیا ہے، تو سنو اللہ اور اللہ کے رسول نے انبیاء اور رسولوں کے بعد جس کو مرتبہ عطا کیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت محمد بن انفیہ فرماتے ہیں جب میں نے اس سوال کا جواب پا لیا نا تو میں نے اگلا سوال کر دیا، میں نے کہا ثم من، یہ تو پتا چل گیا کہ خلیفہ بلا فصل تو ابو بکر ہے، لیکن پھر بھی تو آگے بھی تو مشکل پڑے گی نا، ثم من یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ محمد بن انفیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کس کا مرتبہ بنتا ہے؟ تو محمد بن انفیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے کہا ہوا عمر، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محمد بن انفیہ فرماتے ہیں میں نے اب سوال کرنا تو یوں تھا کہ ثم من، پھر کس کا مرتبہ بنتا ہے، کیونکہ مسئلہ جو حل کروانا تھا، کہتے ہیں سوال تو یوں ہونا چاہیے تھا نا اس کے بعد جس انداز سے میں سوال کر رہا تھا کہ ای الناس خیر بعد الانبیاء والرسل، انبیاء اور رسولوں کے بعد کس کا مرتبہ ہے، تو میرے والد گرامی نے کہا ہوا ابو بکر۔ تو پھر میں نے سوال کیا ثم من، پھر کس کا مرتبہ بنتا ہے؟ خلیفہ بلا فصل کی تو سمجھ آ گئی، وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر دوسرے خلیفے کی بھی سمجھ آ گئی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب سوال یہ بنتا تھا کہ ثم من، پھر کس کا مرتبہ ہے، پھر کس کا مقام ہے، تیسرے نمبر پہ خلیفہ کس کا کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں میں نے سوال یہ نہیں کیا۔ محمد بن انفیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کی آیت بدل دی، میں نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ تیسرا نمبر کس کا ہے
اور ساتھ ہی خود ہی جواب دیتے ہیں، جس کے الفاظ کہتے ہیں خشیتو ان تقول عثمان، مجھے پتا تھا، محمد بن انفیہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا اگر میں کہتا نا کہ سما، تو میرے والد گرامی کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا، خشیتو ان تقول عثمان حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے علم تھا کہ تیسرا نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے کہتے ہیں میں نے سوال بدل کے دیکھا امت کی آسانی کے لیے کہ امت کو پتا چل جائے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر میں سما من کہتا پھر تو نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا، لیکن میں نے سوال بدل کے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ سما من عمر کے بعد کس کا مرتبہ ہے، کہتے ہیں میں نے سوال بدل دیا، میں نے کہا سما انتا، اب تو آپ کا نمبر ہوگا، عمر کے بعد تو آپ کا نمبر ہے، سما انتا حدیث کے الفاظ ہے، کہتے ہیں میں نے بدل کے دیکھا، میں نے کہا پھر آپ کا نمبر ہے، تو میں قربان میں ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی؟ جدھر حق ادھر علی، جدھر علی ادھر حق۔ کون علی؟ دیکھیں نا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے سب کا مولا بنایا، تو جن کے دلوں میں محبت رسول ڈالی گئی تھی، یہ وہی صحابہ اکرام تھے نا، شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ نے شراب پانی کی طرف آیا یا نہیں، جو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جی چاہتا ہے فلاں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت تھی جو ایمان کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں، ہم نے دین کو اپنی خواہشات بنا لیا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں محرم میں کالے کپڑے پہن کر پھرنا شروع کر دوں، جس کو میں نے دین کا حصہ بنا لیا۔ میرا جی چاہتا ہے میں محرم میں ماتم کرنا شروع کر دوں، اس کو میں نے دین کا حصہ بنا دیا۔ میری خواہش کہتی ہے کہ میں محرم میں ننگے پاؤں پھروں، میں نوئے کروں، اس کو میں نے دین کا حصہ بنا دیا۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت رسول ہوتی تو ہم کبھی بھی یہ واجبات قسم کے عمل نہ کرتے، کبھی بھی یہ حرام کام ہم مرتکب نہ ہوتے ان کے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الحدود، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو جو اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے مصیبت کے وقت، جو پیٹے، جو ماتم کرے، وشق الججوبہ، اپنے گریبان کو پھاڑے، وَدَهْوَ بِدَهْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت والی باتیں کرے، ننگے پاؤں چلے، ننگے سر چلے، کڑے پہن کر چلے، نوحے کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں آپ کے گوشت گزار کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کو تربیت دینے لگو تو سب سے پہلے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈال۔ لیکن اگر ہمارے سینے میں نبی کی محبت ہوتی تو جس نبی نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کا سردار بنایا، اسی نبی کا تو یہ فرمان ہے نا کہ من ضرب الحدود وشق الججوب وَدَهْوَ بِدَهْوَ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، او کما قال علیہ السلام۔ تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکم تو نبی کا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو اگر ہمارے دلوں میں محبت رسول ہوتی جیسے کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں تھی، جو نبی کا حکم آ جائے ہم اس حکم پہ لبیک کہتے ہیں۔ جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں محرم میں ماتم کروں، لیکن کیسے کروں جب اس نبی نے مجھے منع کر دیا؟ کیونکہ ہماری محبت زیادہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی، یا حضور علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ؟ آپ بھی فیصلہ کریں۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرتے تھے یا میں اور آپ امام علی مقام سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے خطبات میں یہ بات موجود ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ میں موجود ہے. آپ کے جسم اقدس کے پاس کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بڑا غمگین ہے، دل چاہتا ہے کہ آج میں بھی ماتم کروں، دل چاہتا ہے کہ آج میں بھی نوحے کروں. میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ان کے خطبے میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں دل چاہتا ہے کہ آج میں بھی واویلا کروں، کیونکہ مصیبت بڑی ہے. کہتے ہیں دل چاہتا ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. لو امرت ان اصبر، کیونکہ مجھے آپ کا فرمان یاد آتا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی نوحے پڑھوں، دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی ماتم کروں، دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی زبان حال سے اپنے حال کو سامنے رکھ کر لوگوں کو بیان کروں، لیکن ایسا نہیں کروں گا، کر بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ لو امرت ان اصبر، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے. اگر یہ حکم نہ ہوتا تو کہتے ہیں جتنے آنسو اندر تھے سارے بہا دیتا، لیکن نہیں بہوں گا کیونکہ یہ آپ کا فرمان یہ ہے کہ صبر نصف ایمان. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ لیکن وقت میرا ہو رہا ہے، اس لیے میں آخر میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج. اب میں حدیث مبارکہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا، صرف آخری بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو سب کا عقیدہ ہے نا کہ انہوں نے دین کو بچایا. تو جس دین کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچایا اس میں عبادات کون کون سی ہیں؟ نماز ہے نا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قراءت قرآن ہے. چلو ہمارے لیے زکوٰۃ ہے، ہمارے ان لوگوں کے لیے خمس ہے. زکوٰۃ کا نام خمس لے لیں، خمس تو ہے نا. تو ہم ان میں سے کتنی عبادات کرتے ہیں؟ اگر ہم واقعی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے محب ہیں تو میں ایک فرضی بات کرنا چاہتا ہوں. قیامت والے دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اگر پوچھ لیا ہم سے، مجھ سے محبت کرنے والوں، جس دین کو میں نے بچایا تھا تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ سوال کر سکتے ہیں نا ہم سے. اگر انہوں نے قیامت والے دن ہم سے پوچھا کہ میری محبت کے دعوے بھرنے والوں، جس دین کی خاطر میں نے اپنے سارے کنبے کو ان کے سر کٹوا دیے، پھاڑ میدان کربلا میں رکھوا کے سر نیزے کے نوک پہ لٹکوا دیے، تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ کتنی نمازیں پڑھی؟ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ جی ہم نے ماتم کیا تھا. ہم یہ جواب دیں گے جی ہم نے ماتم کیا تھا، ہم نے کالے کپڑے پہنے تھے، ہم نے نوحے پڑھے تھے. یہ جواب ہوگا ہمارے پاس. چلیں یہی جواب دے لیں. لیکن اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے یوں پوچھ لیا ماتم کس کا کیا تھا؟ میرا یا یزید کا؟ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہم سے یہ سوال کر لیا، میں فکر دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے اگر انہوں نے اپنے محبوب و محبوں سے پوچھ لیا کہ محبت مجھ سے کرتے تھے، بتاؤ محرم میں ماتم کس کا کرتے تھے؟ ماتم میرا کرتے تھے یا یزید کا؟ تو کیا کہو گے؟ آپ کا. تو پھر وہ پوچھیں گے نا کامیاب کون ہوا میدان کربلا میں؟ یہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ہر سٹیج سے سنا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ فرمائیں گے اسلام تو زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو جو جیت کر آئے ماتم اس کا ہوتا ہے یا جو ہارے ماتم اس کا ہوتا ہے؟ تو میرے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا کہ میں جیتا تھا یا ہارا تھا؟ شریعت میں تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن میں عقلی طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ان باتوں کو چھوڑیے.
جو شریعت میں حرام کام ہے ان کاموں کو چھوڑیے. آؤ مل بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس دین کو بچایا تھا اس دین میں ابو بکر کا نمبر پہلا تھا، عمر کا نمبر دوسرا تھا، عثمان کا نمبر تیسرا تھا، علی کا نمبر چوتھا تھا. جس دین کو حضرت امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں بچایا تھا اس دین میں ماتم حرام تھا، اس دین میں کڑے پہننا حرام تھا، اس دین میں نوحہ کرنا حرام تھا، اس دین میں نماز پڑھنی فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا صاحب استطاعت پہ فرض ہے، قرآن کی تلاوت کرنا سنت ہے. آؤ ہم اس دین کو آزماتے ہیں، اس دین کو اپناتے ہیں تاکہ امام علی مقام بھی ہم سے خوش ہو جائے، ان کے نانے بھی ہم سے خوش ہو جائے. یہ طریقہ ہے عشرہ عاشورہ منانے کا. لیکن ہم نے کس کو پکڑ لیا؟ یہ ہم نے اپنی خواہش سے کام لیا ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں محبت رسول نہیں. کاش اب بھی وقت ہے آنے والی نسل کو تو کم از کم محبت رسول لکھا دو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ گے تو ملک بھی امن میں رہے گا، تم بھی امن میں رہو گے، یہ دنیا میں بھی امن سے رہو گے، قبر میں بھی امن سے رہو گے، میدان محشر میں بھی امن سے رہو گے. 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ انہیں. پھر فرمایا وَعَلَىٰ حُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ. پھر ہمارے جھگڑے یہ بھی شروع ہو گئے، ہم نے یہاں پہ بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دی. اہل بیت اطہار سے مراد صرف 4 ہستیاں ہیں. یہ بھی ہم نے ڈنڈی مارنا شروع کر دی اسلام کے اندر صرف پیسوں کی وجہ سے، ڈالروں کی وجہ سے. ورنہ سورہ احزاب نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی اہل بیت اطہار کے ازواج مطہرات کے بارے میں. یہ 4 ہستیاں تو قصاء والی حدیث کے تحت اس میں داخل کی گئی، جبکہ آیت کے نزول سے پہلے بھی اللہ کے نبی اپنی ازواج کو اپنا آل کہا کرتے تھے. پہلے بھی آل کہا کرتے تھے. بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں آتے ہیں، دروازے کے باہر سے فرماتے ہیں السلام علیکم یا آل البیت. گھر کے اندر کون تھا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس حجرہ مبارکہ میں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. گھر کے اندر صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے میری اہل بیت تم پہ سلامتی ہو. صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت زیادہ ہو جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے جب نکاح کیا جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ جب جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری سے فارغ ہوئے، صبح ہوئی، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں گئے، حجروں میں گئے. پھر یہاں پہ اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے پاس آتے ہیں. بخاری شریف کے حدیث ہے، باہر سے پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں السلام علیکم یا آل البیت. پھر فرماتے ہیں السلام علیکم یا آل البیت، اے میری اہل بیت تم پہ سلامتی ہو. اندر سے جواب آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے دیا، لیکن اگلا جملہ سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کیف وجدت لآلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے ایک نئی آل کو اپنے گھر میں شامل کیا ہے، آپ نے ایک اور زوجہ سے نکاح کیا ہے، تو ذرا بتائیے تو صحیح کیف وجدت لآلک، آپ نے اپنی آل کو کیسا پایا ہے. پھر یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول نہیں تھا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی باری باری ہم زوجہ مطہرہ کے دروازے کے پاس جاتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، اور حجرے میں داخل ہونے سے پہلے ہر کسی کو سلام دیتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ سلام دیتے ہیں. اور ہر زوجہ مطہرہ کے حجرے سے آواز آتی ہے کیف وجدت لآلک، یا نبی اللہ اپنی آل کو کیسا پایا. تو پتا چلا کہ اہل بیت میں پہلے نمبر پہ آپ کی ازواج آتی ہیں. اہل بیت میں جن کو چادر قصاء کے ذریعے داخل کیا جائے وہ تو بن جائے معصوم، لیکن جن کو اللہ کے نبی اس آیت تطہیر سے پہلے بھی اپنے آل کہتے ہوں وہ بن جائے خطا کار.
عجیب عقیدہ گھڑ لیا گیا ہے. یہ عقیدہ تمہاری خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ قرآن و سنت نہیں ہو سکتی. قرآن و سنت میں عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے افراد چاہے آپ کی اولاد مبارکہ ہو یا آپ کی ازواج ہو، سب کے سب بے خطا ہیں، سب کے سب بے عیب ہیں، سب کا مقام و مرتبہ. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جزی جزی فضیلت ہر صحابی اور ہر اپنی زوجہ مطہرہ اپنی اور بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کو علیحدہ عطا کی ہے، لیکن بحیثیت مجموعہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام محفوظ عن الخطا، معصوم صرف انبیاء اور رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم و دائم رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.